نمبر ہے 36 اور قرآن پاک کی 37 صورت ہے الصافات۔ 180 آیات کے بعد اللہ رب کائنات ایک تعارف کرواتے ہیں اپنی ذات کا۔ اللہ خود اپنی ذات کا تعارف کرواتے ہیں، اور کس سے کرواتے ہیں؟ اللہ اپنا تعارف کس کے ذریعے کرواتے ہیں؟ اللہ خود لوگوں سے نہیں کہتا، بلکہ کہتا کہ محبوب تم کہو کہ میں اللہ ایسا ہوں۔ آج کوئی بندہ کسی کو انر دیں تو کہتے ہیں کہ فلاں بندے کو فلاں نے کہا کہ وہ ایسا ہے۔ اب اللہ نے جب فرمایا کہ مدنی آپ کے پاس یہ لوگ آتے ہیں، کہتے ہیں اللہ کیسا ہے، اللہ کی اولاد کہاں ہے، اللہ کے بیٹے کہاں ہے، اللہ کھاتا کیا ہے، اللہ پیتا کیا ہے، اللہ سوتا کب ہے، اوٹ پٹانگ جب ان لوگوں نے سوال کیا اللہ کے نبی سے کہ یہ دیکھو ہمارے بت ہیں، ہمارے سامنے ہیں، ہم دعا مانگتے ہیں بارش ہو جاتی ہے، ہم شفا مانگتے ہیں تو یہ بت ہمیں شفا دیتے ہیں۔ اب جب انہوں نے اوٹ پٹانگ سوال کیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو آپ کے اور میرے محبوب نبی پاک صاحب لولا کو اللہ نے جبریل کے ذریعے وحی بھیجی اور فرمایا کہ محبوب ان سے کہہ دیں سبحان ربک رب العزت عما یصفون۔ اور یہ آیت آپ اکثر ختم شریف کے اندر یا ائمہ کرام جمعے کے اندر یہ آیت پڑھتے ہیں۔ اس کا معنی کہ پاک ہے وہ اللہ، سبحان ربک رب العزہ، پاک ہے وہ اللہ، تمام عزت اللہ کے لیے، اما یصفون، ان تمام عیبوں سے اللہ پاک ہے جو یہ بکواس کرتے ہیں یصفون کہ اللہ کیسا ہے۔ آپ فرمایا آگے کی جو آیت ہے وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ، اس نے کمال کر دیا، فرمایا کہ اے محبوب آپ ان سے کہہ دیں اللہ پاک ہے، اللہ کے نبی بھی پاک ہیں۔ اللہ نے فوراً سبحان ربک رب العزت عما یصفون اپنی تعریف کے بعد، اور یہ تعریف کروائی کس سے؟ رسول اللہ سے۔ محبوب تم کہہ دو قل هو اللہ احد، محبوب تم ان سے کہہ دو میرا اللہ ایک ہے، اللہ الصمد، وہ بے نیاز ہے، لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، نہ اس کے بیٹے ہیں نہ اس کی خود اولاد ہے، وہ کسی کا مقابلہ نہیں، نہ اس کا کوئی محصر ہو سکتا ہے۔ وہ اللہ وہ ہے جس کو کوئی، ساری کائنات اللہ کو سجدہ کرتی ہے لیکن اللہ کسی کو سجدہ، ساری کائنات اللہ کو سجدہ کرتی ہے لیکن مدنی ان سے کہہ دیں اللہ الصمد، وہ تو بے نیاز ہے، اسے کوئی سی چیز کی ضرورت نہیں، ہر ایک کو اللہ کی ضرورت ہے۔ اب یہاں سے اس سورت الصافات کی آیت نمبر 180 کے بعد جب آیت نمبر 181 آئی، فرمایا وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ، کہ محبوب ان سے فرما دیں کہ میں اللہ تمام نبیوں پر، تمام رسولوں پر سلام بھیجتا ہوں، والحمد للہ رب العالمین، اور تمام تر تعریفیں جو ہیں وہ میرے اللہ کے لیے ہیں۔ کس کے لیے ہیں؟ اونچا بولے، تعریفیں کس کے لیے ہیں؟ اب پچھلے جمعۃ المبارک میں نے آپ سے ایک سوال پوچھا تھا کہ نبی کتنے ہیں؟ آپ سے ایک بات میں نے عرض کی تھی، نبیوں کی تعداد کتنی ہے؟ 1,24,000 کم و بیش۔ یہ چیزیں میں جیسا طالب علم آپ کو اس لیے یاد کرواتا ہوں کہ وقت جو آپ اور مجھ پہ آ گیا ہے نا، اس وقت سب سے زیادہ کائنات کا کامیاب شخص وہ ہے جو اپنا ایمان بچا کے چلا گیا۔ خدا کی عزت کی قسم، جب غزوات میں صحابہ زخمی ہوتے اور جسم کٹنے لگتے، روح پرواز ہونے لگتی، وہ باواز بلند پڑھتے فزت برب الکعبہ، فزت برب الکعبہ، خدا کی عزت میں کامیاب ہو گیا، خدا کی عزت میں کامیاب ہو گیا۔ تو کسی مشرک نے جا کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں سوال کیا
کہ یا رسول اللہ یہ شہید ہو رہے ہیں، زخمی ہیں، زندگی کی امید ختم ہو گئی، سارا خون اچڑ گیا، اب چند لمحے زندگی ہے، اور آخری وقت بھی یہ دیوانے نعرے لگاتے ہیں فزت برب الکعبہ، کہ اللہ کی عزت کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ تو آپ کے اور میرے مدنی آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص کو اللہ نے ایمان کی سلامتی عطا فرما دی وہ کامیاب ہو گیا۔ جس کو ایمان کی سلامتی مل گئی وہ کیا ہو گیا؟ کامیاب ہو گیا۔ باقی کفن ہے، وہ چاہے آپ کے ملک کا بادشاہ یا دنیا کا سب سے بڑا بادشاہ ملے مر جائے، قسمت ہے اسے کفن ملے یا نہ ملے، جنازہ نصیب ہو یا نہ ہو، قبر نصیب ہو یا نہ ہو، لیکن ہر ایک نے دنیا سے خوش قسمت ہیں وہ لوگ جو اپنا ایمان لے کے جائیں گے۔ آپ نے کتنے لوگ سنے جو جہازوں کے اندر فوت ہو گئے، آگ لگی، خاک تک نہ ملی، لباس تک نہ ملا، کپڑے تک نہ ملے، جسم کا کوئی حصہ نہ ملا، نہ جنازے ہوئے، نہ کفن ہوا، نہ دفن ہوا۔ تو یہ دعا مانگنی چاہیے، اللہ مجھے عزت بھی عطا فرما، زندگی میں عزت عطا فرما، اور جب مجھے موت آئے تو عزت والی موت عطا فرما۔ میرے مرنے کے بعد آپ کبھی جائیں میانی قبرستان میں، میں اکثر کبھی کبھی جمعرات کی رات جاتا ہوں، غازی علم الدین شہید کی قبر پہ، وہ بھی تو لاہور میں ایک دن میں 5000 لوگ مرتے ہیں، ایک دن میں 5000 کے کم و بیش، اتنے بڑے شہر میں جو جنازے اٹھتے ہیں، جو قبرستانوں میں دفنائے جاتے ہیں۔ یہ دنیا کا دوسرا بڑا قبرستان ہے میانی قبرستان، 36 کلومیٹر اس کا رقبہ ہے کاغذ میں۔ قبضہ مافیا قبضہ کر گئے، بے شمار لوگ ہیں۔ یہاں اپنے وقت کا بہت بڑا بادشاہ ہے، وہ بھی دفن ہے، لودھی خاندان ہے، مغل خاندان ہے، قطب الدین ایبک کا خاندان ہے، عبداللہ بھٹی ہے جس نے اورنگزیب بادشاہ کے سامنے سر نہیں جھکایا، اور اس نے کہا کہ تجھے پتہ ہے کہ تیرے والد کو اور تیرے دادے کو میں نے چمڑی ادھاڑ کے ان کی زندہ شخص کی کھال اتاری گئی تھی۔ یہ سندل بار کا جتنا علاقہ ہے، یہاں سے شیخ پورہ سے شروع ہو جائیں جھنگ تک، یہ سندل بار، نیلی بار، گنجی بار، خزانہ بار، یہ پنجاب کو جو 7 باریں ملی تھی ان میں ایک بار کا مالک تھا سندل بار بھٹی۔ لیکن اللہ نے جو محبت دی اپنے مرشد کی وجہ سے کہ حضرت مجدد الف ثانی آپ کی مجلس میں بیٹھنے والا اپنے وقت کا بہادر نوجوان، جسے بادشاہ نے کہا میرے سامنے سر جھکا دے وگرنہ میں تیری کھال اتار کے تیرے گوشت کو کتوں کے سامنے ڈال دوں گا، تو اس نے کہا اکبر تو میری گردن کاٹ سکتا ہے، میرا سر جھکا نہیں سکتا۔ میں نے اپنے پیر و مرشد کی بارگاہ سے سنا ہے کہ ساری زندگی سر جھکے گا اللہ کے سامنے اور دل جھکے گا محمد رسول اللہ کے سامنے۔ میرا سر کاٹ کے لے جا لیکن میرا سر تو جھکا نہیں سکتا۔ ساری زندگی یہ سر میں نے اللہ کی بارگاہ میں جھکایا ہے اور ساری زندگی میں نے دل رسول اللہ کو دیا ہے۔ میرے دل میں محبت ہے تو رسول اللہ کی، اور سر جھکے گا تو اللہ کے سامنے۔ مارنا ہے تو ایک بار نہیں، تو 1000 بار بھی مار دے، مجھے موت سے ڈر نہیں لگتا۔ آج ان کی قبروں میں جائیں تو یقین جانیں جو روحانیت اور نورانیت نظر آتی ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے عظمت رسول پہ اپنی جوانیاں قربان کر دیں۔ مار ہم بھی گئے، مار ہم بھی جائیں گے، مار بڑے بڑے لوگ جائیں گے، لیکن لوگوں کی قبروں کا نہیں پتہ۔ تو غازی علم دین شہید رحمۃ اللہ علیہ کی قبر پہ جائیں تو وہاں تازے پھول ملیں گے، لوگ آتے ہیں۔ میں نے اپنی آنکھوں میں ایک بریگیڈیئر صاحب تھے راولپنڈی سے، رات کے پاس دونوں میاں بیوی